رسول گرامی کا بہت ہی پیارا قول کہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا، خدا سب سے پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی نمازیں لائے ہو، کتنے روزے لائے ہو، کتنے حج لائے ہو، کتنی نیکیاں لائے ہو، کتنی خیرات کر کے آئے ہو، کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کس امام کے ساتھ آئے ہو۔ ہاں، اگر امام صحیح ہے تو پھر ہوگا کہ اب نماز بھی دو، اب روزہ بھی دو، اب خیر و خیرات و نیکیاں کی تھیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ لیکن اگر امام جور تھا، امام صحیح نہیں تھا، تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ خیر و خیرات قبول ہے۔ یہ اسی منظر میں رسول نے فرمایا کہ اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات دے دے، اگر پورا سال روزہ رکھے، ہر سال حج پہ جائے، لیکن فرمایا علی اگر تیری محبت دل میں نہیں تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ اہمیت 72 73 میں کیا؟ جب کہتے ہیں میری امت کے 73 فرقے، مطلب یہ 73 امتی ہیں، یہ 73 نماز پڑھتے ہیں، یہ 73 روزے رکھتے ہیں، یہ حج و زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن فرمایا 72 گمراہی میں ہیں اور ایک فرقہ نجات میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں معاملہ امام ہے۔ اعمال کی اہمیت تب ہے جب امام صحیح ہو، ورنہ آپ صبح سے شام تک عمل کرتے رہو، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتا کوئی کہے کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بھائی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، شیطان جتنی تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ 4000 سال سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اور جب کہ خدا کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، لیکن خدا نے کہا یہ من الکافرین ہے، یہ کافر ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک نماز پڑھے لیکن اس کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو، بھلے واوضو ہو کر آ جاؤ، بھلے مصلی بچھا دو، بھلے بہت خلوص اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، لیکن اگر رخ کعبے کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح قبلہ نماز کعبہ ہے، اور اگر نماز کا قبلہ صحیح نہیں ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب چاہے وہ قبلہ نبی کے روزے کو بنا دے، اب وہ چاہے قبلہ کسی ولی کی قبر کو بنا دے، کہ نہیں، قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو کہ جس طرح نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، اور اگر یہ قبلہ نہ ہو تو نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ نے ایمان کا قبلہ علی بن ابی طالب کو بنایا ہے۔ اگر ایمان کا قبلہ انسان کا صحیح نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، کیونکہ قبلہ آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے۔ اگر زندگی کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ نمازیں کس کام کی، وہ روزے کس کام کے؟ آپ دیکھیے مولا حسین کربلا گئے، اگر یہ کہیں کہ مولا حسین نماز کے لیے کربلا گئے تھے، روزے کے لیے کربلا گئے تھے، حج و عبادت کے لیے کربلا گئے تھے، تو مولا حسین کے زمانے میں نمازیں بھی ہو رہی تھیں۔ اسی حج کو چھوڑ کے مولا کربلا کی طرف گئے، حاجی بھی بڑی کثرت میں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی حدیثوں کو سنانے والے بہت زیادہ تھے۔ حسن بصری جیسے عابد، قاضی شریح جیسے عابد، یہ عابد ہیں، نمازی ہیں، ابن سعد جیسے عابد، شمر جیسے حاجی۔ اب ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جب شمر کا نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا اپنے زمانے کا بدماش تھا، کیا جب ابن سعد کا نام آتا ہے تو کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ کوئی بدماش آدمی تھا، جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے، جیسے کوئی قاتل و چور ہوتا ہے جس پہ کوئی 10-15 FIRs ہوتی ہیں۔ جناب یہ ایسے نہیں تھے، یہ سمجھو ہر کوئی اپنی مسجد کا پیش امام تھا، ہر کوئی اپنے وقت کا مفتی تھا، کہ لوگ جن سے حدیثیں پوچھا کرتے تھے، جن سے سیرت نبی پوچھا کرتے تھے، جن کے پاس جا کے جس طرح آپ ایک مولوی کے پاس جا کے دعائیں منگواتے ہو، یہ جان باز جنگ صفین ہیں، یہ میدان جہاد میں لڑنے والے، کسی کا والد فاتح ایران ٹھہرا چکا ہے، بڑے مقدس شخصیات کے بیٹے اور ان کی نسلوں کو آپ دیکھو گے، لیکن کیا ہوا کہ کربلا کے میدان میں آئے اور قاتل ابا عبداللہ الحسین بن گئے۔ تو پتہ چلا انسان 100 کلومیٹر اگر صحیح روڈ پہ جائے،
لیکن وہیں پہ ڈائریکشن اگر غلط ہو جائے تو گاڑی روڈ سے اتر جاتی ہے اور انسان دنیا میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کا راستہ صحیح نہ ہو تو نبی نے فرمایا لا اعوجاج فیہ، یہ جو دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو صاحب فرماتے رسول خدا کے ہاتھ میں لکڑی تھی اور اس لکڑی سے، اس چھوٹی سی لکڑی سے نبی نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دوسری لکیر رسول خدا نے ٹیڑھی کھینچی، فرمایا جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ سیدھا راستہ بتائے گا کون؟ فرمایا امام حق بتائے گا۔ پوری زندگی ہر غلط راستے پہ چلا، جب حسین نے سیدھے ٹریک پہ ڈالا تو جنتی بن گیا۔ زہیر غلط راستے پر تھا، امام نے صحیح ٹریک دیا تو جنتی بن گیا۔ وہب کلبی پوری جوانی غلط راستے پر تھا، لیکن حسین نے صحیح راستہ بتایا تو جنتی بن گیا۔ اور مد مقابل ابن سعد اتنا بڑا نمازی تھا، راستہ غلط تھا تو جہنمی بن گیا، شمر کا راستہ غلط تھا تو جہنمی بن گیا۔ تو فرمائیے امام ہے کہ اعمال کا دار و مدار تمہارے امام پر ہے، اگر امام صحیح ہے تو عمل قبول ہے، اگر امام صحیح نہیں ہے تو عمل باطل۔ اصل جنگ جنگ امام ہے، مسئلہ شیعہ اور سنی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے کہ مولانا میں شیعہ ہوں کیونکہ میں مثلا رمضان کا روزہ 10 منٹ لیٹ کھولتا ہوں، یا میں شیعہ ہوں کیونکہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، میں شیعہ ہوں کیونکہ میں سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ فقہی اختلاف اتنی معنی نہیں رکھتا۔ اہل سنت کے جو مالکی حضرات ہیں وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی خواتین کے لیے مستحب ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں۔ فقہی اختلاف تو اگر آپ کے 8-9 مجتہد ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے، فقہی اختلاف تو حدیث کی وجہ سے ہے، جس نے جو حدیث پڑھی اس سے جو نتیجہ نکالا اسی سے اس نے فتویٰ جاری کیا۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ جنگ امام ہے۔ جو شیعہ سنی کا بیسک اختلاف ہے، ولایت کا اختلاف ہے کہ آپ امام کسے مانتے ہو، ہم امام کسے مانتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ امامت آج تک چل رہا ہے، ان کا سلسلہ امامت رک گیا۔ کیا آپ بولو چلو پہلے خلیفہ امام بنے، دوسرے خلیفہ امام بنے، تیسرے خلیفہ امام بنے، چوتھے خلیفہ امام بنے، 4 کے بعد کیا ہوا؟ تو مودودی صاحب نے لکھ دیا نا کہ خلافت کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ تو کوئی بھی اہل سنت یہ نہیں کہتا کہ مثلاً عباسی ہمارے امام تھے یا بنو امیہ کے یزید ہمارے امام تھے، وہ خود بھی اپنی امامت کے سلسلے کو 4 کے بعد کاٹ دیتے ہیں۔ بعض نے بڑی مشکلوں کے ساتھ بنانا چاہا، لیکن یا 12 سے کم تھے یا 12 سے زیادہ تھے۔ وہ جو نبی نے فرمایا خلفاء من بعدی، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، وہ 12 کا عدد پورا نہیں ہو سکا۔ تو آج تک امت پریشان ہے کہ ہمارا امام کون ہے۔ تو پھر ذہنوں میں، نسلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ 1400 سال کے بعد آج بھی اسلام کا علم اگر کسی نے بلند کیا ہوا ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے بلند کیا ہوا ہے۔ آج بھی ظالموں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ یہ 5 منٹ دنیا کو سوچنا چاہیے نا کہ کل یزید کے مقابلے میں گئے تو حسین ابن علی گئے، اور آج کے یزیدوں کے مقابلے میں گئے تو حسین ابن علی کے چاہنے والے گئے۔ یہ اتنی غیرت دینی شیعوں میں کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ اتنا ظلم و ظالم سے نفرت اہل بیت کے چاہنے والوں میں کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کا امام صحیح تھا۔ آپ کے امام نے کبھی کسی ظالم کو برداشت نہیں کیا۔ آپ کے امام نے یہ نعرہ لگایا کہ حیات من ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور اسی پیمانے پہ اپنی زندگی کو گزارا۔ تو کل بھی خدا نے عزت اہل بیت کو دی تھی، آج بھی خدا عزت اہل بیت کے چاہنے والوں کو دے رہا ہے، کیونکہ آپ کا امام صحیح ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا اعلان ہو جائے کہ بھائی اسلام آباد میں یزید آیا ہے، اور جو مسلمان یزید کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اب یقیناً شیعہ تو نہیں جائیں گے، وہ تو لعنت ہی بھیج دیں گے، لیکن ہوں شاید کچھ لال مسجد والے جو کہیں بھائی ہم نے نبی کے صحابی کو نہیں دیکھا، تو کم از کم صحابی کے بیٹے کو دیکھنے کا شرف تو ملے کہ یزید پلا تو صحابی کی گود میں، بڑا تو صحابی کی گود میں ہوا، اس کی رگوں میں خون تو کسی صحابی کا ہے۔ تو ان کے یہاں معیار صرف دیکھنا ہے نا، کہ کسی نے نبی کو 4 فرسخوں کی دوری سے ایک جھلک بھی دیکھا تو وہ شخص مقدس بن جاتا ہے۔ تو بھائی اس نے بھی صحابی کو دیکھا، صحابی کی گود میں پلا، بڑا جوان ہوا، تو شاید کچھ مسلمان
شوق اصحاب کی زیارت میں آ جائیں اور کہیں کہ بھائی ہم چلو صحابی کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکے تو کم از کم صحابی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ شرف ہی حاصل کر لیتے ہیں. یا کوئی مفتی کا بیٹا آ جائے تو اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے، کوئی مولوی کا بیٹا آ جائے اس کی اتنی عزت کی جاتی ہے. تو ایک بڑی قوم جو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں ایسی قومیں بہت ہیں، جمع ہو جائیں اور یزید کے پیچھے نماز پڑھیں اور آپ دیکھنے جائیں کہ بھائی ہم بھی تو دیکھیں یہ نماز کیسی پڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بڑی ترتیب والی نماز، سورہ ہم پڑھی جائے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، اور یہ عابد و زاہد مسلمان جو اس کے پیچھے کھڑے، آپ دیکھیں کہ اتنا خضوع، اتنا خشوع، اتنا گریا کہ واقعاً آپ بھی بول پڑیں کہ بھائی نماز بڑی خضوع اور خشوع والی تھی. کہ یاد اصحاب میں گریا کر رہے تھے کہ صحابی کے پیچھے نماز نصیب ہو رہی ہے اور مسلمان ایسی نماز کہ کسی مفتی نے ایسی نماز نہیں پڑھائی. اب سوال ہے جب یہ نماز ختم ہو جائے گی اور رب کی دربار میں جائے گی تو خدا کیا خضوع کو دیکھے گا، خشوع کو دیکھے گا، مسلمان کی نماز کو دیکھے گا، طویل سجدوں اور رکوعوں کو دیکھے گا؟ خدا سب سے پہلا سوال یہ کرے گا بتا تیرا پیش امام کون تھا. اگر پیش امام یزید ہے تو نماز کو منہ پہ مارا جاتا ہے. آج امت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیش امام صحیح نہیں رکھے، انہوں نے اپنے امام صحیح نہیں رکھے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے ملوک کے دین پہ ہوتے ہیں، اپنے اماموں کے دین پہ ہوتے ہیں. یہ آج جو شجاعت آپ شیعوں کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ کمال شیعوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کے امام کا کمال ہے کہ جنہوں نے ان کے وجود میں بصیرت بھی عطا کی، شجاعت بھی عطا کی، شہادت کا جذبہ بھی عطا کیا. یہ وہ فرش ادا جس نے آپ کے وجود میں یہ ساری چیزیں عطا کی. تبھی امیر المومنین فرماتے نحن ابناء الدلیل، سب سے پہلے شکر خدائی ادا کیا کرو کہ تو اہل ولایت ہے، تمہارا امام صحیح ہے. کہیں بھی بے راہے پر غلط راستے پہ چڑھ جاؤ گے یہ امام ہے تو جو روکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو غلطیوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن مجلس حسین میں آتے ہیں امام انہیں حر بنا دیتے ہیں. زندہ باد، زندہ باد. ایک صلوات بھی بھجوا دیتے محمد صلی اللہ محمد. تو امام حلال مشکلات دنیا بھی ہے، حلال مشکلات آخرت بھی ہے. جہاں انسان پھنسا، امام کا کام کیا ہے؟ ڈائریکشن دینا. یہ لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں. کوئی بھی پوچھے کہ بھائی امام کا فائدہ کیا؟ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اللہ کو تو مان رہا ہوں، خیر و خیرات تو کر رہا ہوں، زندگی میری بڑی اچھی چل رہی ہے، سیٹ ہے. آج ایک انگریز کی زندگی میں کمی تو نہیں ہے کہ آپ بولیں رسول خدا کو نہیں مانتا تو کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ گھر اس کے پاس ہے، سوشل لائف اس کی سیٹ ہے، رزق کے لیے میں پریشان، لائٹ کے لیے آپ پریشان، روزی کے لیے آپ پریشان، ایجوکیشن کے لیے آپ پریشان، ہیلتھ کے لیے آپ پریشان. اس کی تو پوری دنیا سیٹ ہے، پوری زندگی اس کی صحیح ہے. تو کیا ملے گا اس کو امام کو ماننے سے اور کیا نہیں ملے گا امام کو ماننے سے؟ ایک انسان کی زندگی میں خدا ہے تو کیا اور خدا نہیں تو کیا؟ کہ وجود خدا کا میں اقرار کروں تو میری زندگی میں فائدہ کیا ہے، اور اگر خدا کو نہیں مانتا تو میری زندگی میں نقصان کیا ہے؟ اگر آپ بولو نہیں مرنے کے بعد جنت نہیں ملے گی، بھائی مرنے کے بعد تو دیکھا جائے گا، اثر تو یہاں نظر آنا چاہیے نا کہ انسان کی فزیکل زندگی اس کی دنیا میں اثر نظر آنا چاہیے. ہم تو دعا اللہ سے مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدا دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا. انگریز تو یہ دعا بھی نہیں مانگتا پھر بھی دنیا بنی ہوئی ہے اس کی. دنیا نہ مانگ کے دنیا بنی ہوئی ہے، اور آپ دنیا مانگ رہے ہو پھر بھی دنیا نہیں بنی ہوئی. تو سمجھو زندگی میں کتنی بھی دنیا بن جائے لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو ان دا اینڈ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے. امام کہتا ہے دنیا اپنی مرضی سے جیو، لیکن جو صراط میں دکھاتا ہوں، جو ڈائریکشن میں دکھاتا ہوں، ایک راستہ ہے جو دنیا پہ ختم ہوتا ہے، ایک راستہ ہے جو دنیا کے بعد تجھے جنت تک پہنچاتا ہے. تبھی فرما یہ وہ ہیں جو جنت کا راستہ دکھلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو معاشرے میں عدل و انصاف کو نافذ کرتے ہیں. آج یہ جو حالت مسلمانوں کی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے علی کو امام نہیں مانا. آج معاشرہ جو استبداد، جو ظلم میں پڑا ہوا ہے، آج مسلمان جو اتنا پیچھے چلے گئے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے امام صحیح نہیں بنایا تھا.
کہ بھائی اگر امیر المؤمنین امام نہیں تھے، آپ نے کسی اور کو امام بنا دیا، اس کا فائدہ تو بتاؤ، افادیت تو بتاؤ، ملکی نظام تو بتاؤ، کوئی سسٹم تو بتاؤ، ایسے دین کا فائدہ کیا جو رسول خدا لائے اور چند سالوں کے بعد رسول خدا کی وفات ہو گئی، پھر وہ سارا معاملہ ایک ایسی قوم کے حوالے کر گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے دین کو چلانا کیسے ہے، کہ آج تک امت کنفیوز ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو کہا یہ امام ہے جو تجھے کیا بتاتا ہے، ڈائریکشن بتاتا ہے۔ ملتا ہے امیر المومنین کے زمانے میں یہ جب بھی پھنستے تھے تو حقیقت میں اسی کے پاس جاتے تھے جو ان کو راستہ کھول کے دکھاتا تھا۔ تو ایک دائی تھی جس کا کام تھا بچے پیدا کروانا، تو ایک ہی گھر میں 2 خواتین حاملہ، اور اتفاق سے ان کے دن بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور کہا کہ بھائی دونوں کا وقت زائمہ قریب ہے تو آپ آ جائیں۔ تو یہ دائی بیچاری پہنچ گئی وہاں پہ، اور تو کہا کہ پہلے اس کا بچہ پیدا کروں پھر اس کا بچہ پیدا کروں، اتفاق سے دونوں کو تکلیف ایک ساتھ ہو گئی۔ تو اب یہ پریشان ہو کہ اکیلی 2 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کروانا ہے۔ بہرحال اس نے جو بھی ہوا بھاگ دوڑ میں دونوں بچوں کو پیدا کروایا، اور جلدی جلدی سے ایک بچہ دوسرا بچہ، اور بچے انہوں نے رکھے کپڑے میں لپیٹ لیے۔ آخر میں ماؤں نے بولا کہ ہمیں ہمارا بچہ دو، اب یہ بھول گئی کون سا کس کا ہے۔ ہاں، ایک تھا بیٹا ایک تھی بیٹی، اب پرانا زمانہ جاہلیت کا، تو اس نے کسی کو کہا مجھے لگتا ہے بیٹی آپ کی ہے بیٹا آپ کا ہے، تو جھگڑا ہو گیا، نہیں اب دونوں بیٹے پہ لڑنے لگی کہ بھائی بیٹا مجھے چاہیے۔ اب کریں تو کیا کریں، جھگڑا اتنا کہ کوئی اس بیٹی کو لینے کو تیار نہیں، اور بیٹا ایک کو دے تو دوسری لڑنے پہ آ جائے کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ اب بھائی پرانا زمانہ ڈی این اے ٹیسٹ تو ہے ہی نہیں، پتہ کیسے چلے کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ ادھر جائیں ادھر جائیں، جتنے صحابی ملے سب کے پاس گئے۔ اب رٹا ہوا علم اور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے جس کو عطا ہوتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کو حافظ بنا، کون سا مشکل ہے حافظ بنانا، رٹواؤ طوطے کی طرح بچپن سے حافظ بن جائے گا۔ حافظ بخاری بنا سکتے ہیں، حافظ نہج البلاغہ بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ تو ساری حافظوں کے پاس گئے، حدیثوں والوں کے پاس گئے، جھگڑا ختم ہی نہ ہو، اتنا جھگڑا بڑھ گیا تو کسی نے کہا بھائی ہر مسئلے کا حل لوگ علی کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی ہوتے تو نبی مسئلہ حل کریں، اور نبی نہیں تو علی ابن ابی طالب مسئلے کو حل کریں۔ کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ استدلال ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بالکل اسی طرح علی ہوتے جس طرح حضرت ہارون تھے۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن مفتی یہ نہیں سناتا، جو صحیحین میں موجود ہے اس کو نہیں سناتا، لیکن وہ حدیث جو صحیح کتابوں میں ہے بھی نہیں عمر کے بارے میں، اسے ہر کسی کو سناتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حدیث بچے بچے کو یاد کروائیے، لیکن یہ حدیث جو ان کی صحیح کتابوں میں ہے، جس میں اتنی تفصیل ہے کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، اور اگر بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے۔ اور تعصب کی بنیاد پہ نہیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھو تو علی کا اخلاق مصطفیٰ سے ملتا ہے، شجاعت کے اعتبار سے دیکھو تو رسول سے ملتے ہیں۔ شب ہجرت جاتے ہیں تو اپنے بستر پہ کس کو سلاتے ہیں؟ امیر المومنین کو سلاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں تو امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں۔ مطلب سپورٹ میں پھر ساری چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے بدنیتی یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سنایا جاتا، دوسری چیزوں کو سنایا جاتا ہے۔ تو بھئی اگر کوئی اس مقام پہ ہوتا بھی اور تھا بھی تو لوگ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ امیر المومنین کے پاس کیوں آئے؟ کیونکہ نبی نے جو کہا تھا دوسروں کے لیے حدیثیں بنائی گئیں، علی کے لیے جو کہا وہ حقیقت میں بولا، اور جو حقیقت ہوتی ہے لوگ اس حقیقت کے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ آئے امیر المومنین کے پاس، مولا جھگڑا بہت ہے، کوئی کہتی ہے بچہ میرا ہے بیٹا میرا ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میرا۔ امیر کوئی بات نہیں، امام نے کہا 2 پیالے لائے جائیں، ایک پیالہ ایک خاتون کو دیا، دوسرا دوسری کو دیا، اس کو کہا تم اپنا نشان لگاؤ، دوسری کو تم اپنا نشان لگاؤ تاکہ یہ مکس نہ ہو جائیں۔ کہا مولا کیا کرنا ہے؟ ان کو کمرے کے اندر جاؤ اور پیالوں کو دودھ سے بھر کر لاؤ۔ جب پیالے دودھ سے بھر کر لائے بالکل برابر ہوئے تو مولا علی نے ترازو منگوایا، ایک پیالہ ایک ترازو پہ، دوسرا پیالہ دوسرے ترازو پہ،
جس پیالے کا وزن زیادہ تھا، امام نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہ مولا فلاں خاتون کا ہے۔ کہ بیٹا اس کے حوالے کرو۔ کہ مولا سمجھ نہیں آیا؟ مولا نے فرمایا اللہ کی قدرت ہے کہ جب خدا کسی عورت کو بیٹا دیتا ہے، کیونکہ یہ مرد ہے، گھر کا وارث ہے، اس نے محنت کرنی ہے، اس کی ہڈیاں خاتون سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس کا جسم عورت سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا خدا اس کے بدن کے حساب سے اس کے دودھ کو بھاری بناتا ہے۔ اور خاتون بچی کا جو دودھ ہوتا ہے وہ مرد کے اعتبار سے ذرا پتلا سا دودھ ہوتا ہے، مطلب لڑکے کے دودھ میں وٹامنز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہو نا ملٹی وٹامن لینے، تو وومن کی الگ ہوتی ہیں، مین کی الگ ہوتی ہیں۔ آپ کا جو پاور ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ ہم نے مردوں کے وٹامن میں کون سا پاور رکھنا ہے، عورتوں کی وٹامن میں کون سا پاور رکھنا ہے، تو کہ رب عالمین کو یہ حکمت کا علم نہیں ہے؟ تو یہ امیر المؤمنین ہیں جو ہمارے دنیاوی مسائل کو کیا کر رہے ہیں؟ حل کر رہے ہیں۔ تو کہ اگر امام صحیح ہے انسان کا تو انسان کی دنیا آباد ہے، عمل بھی قبول ہے۔ شکر خدا ادا کیا کرو کہ خدا نے آپ کو امام حق عطا کیا ہے، اور اسی امام حق کی وجہ سے آپ کے ثواب 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ آپ کربلا جاتے ہو، ایک زیارت کا ثواب 60 حج اور عمروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ مجلس حسین میں آتے ہو، 1 گھنٹے کا ثواب خدا کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تبھی میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام مولا فرماتے ہیں ہماری امامت کے حوالے سے اگر ہمارے مخالفوں سے بات کرو تو سورہ ولایت سے بات کیا کرو۔ کہ مولا یہ کون سا سورہ ہے، آج تک نہیں سنا؟ پر اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، کثرت سے سورت کو پڑھا کرو، خدا نے اس میں برکت رکھی ہے۔ مولا یہ کون سا سورت ہے؟ اور نماز کی پہلی رکعت میں سورت کو پڑھنا مستحب ہے۔ مولا یہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورہ قدر، بعض سورہ بی بی زہرا بھی اس کو کہتے ہیں، بعض سورہ ولایت بھی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے اگر کوئی منکر امامت آ جائے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اسے یہ سورت سے استدلال کیا کرو، اور اس سے بڑا مضبوط کوئی استدلال پایا نہیں جاتا۔ کہ مولا کیسے؟ اب دیکھو استدلال بھی کرو گے اور امام کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے سے مراد 82 ایئرز، 82 سال سے افضل ہے یہ رات۔ لیکن کس کے لیے؟ ہر مفتی مولوی کے لیے نہیں، اہل ولایت کے لیے۔ جتنے ٹکریں مسلمانوں نے مارنی مار دے، وہ ایک رات ایک ہی رہتی ہے، لیکن جو اہل ولایت ہے، جس کا امام صحیح ہے، اس کے لیے ایک رات کیا بن جاتی ہے؟ 1000 راتوں کے برابر بن جاتی ہے۔ ورنہ نمازوں کا ثواب شمر کو بھی ملتا، ابن سعد کو بھی ملتا۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب وہب نے پوری زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی میں ایک حج نہیں کیا، لیکن یہی وہب قلبی کئی حاجیوں پہ بھاری پڑ گیا، کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا، کہ اگر حاجت قبول کروانی ہے تو خدا کو اس صحابی حسین کا واسطہ دو، تو خدا حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ جو مستجاب الدعویٰ بن گیا کیونکہ امام کیا تھا؟ صحیح تھا۔ ہر کربلا میں آیا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو بتایا جائے غلط ٹریک پر تھا، حسین سے ملا، ٹریک صحیح ہو گیا۔ زہیر غلط ٹریک پر تھا، امام حسین سے ملا، ٹریک صحیح ہو گیا۔ تو امام اگر صحیح ہو تو انسان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ کہ مولا کیسے مخالفوں سے بات کریں؟ فرمائیے آیت تنزل الملائکۃ والروح، کہ شب قدر میں ہوتا کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ کہ اس رات میں ملائک نازل ہوتے ہیں۔ ملائک جمع ہے، سارے ملائک، جس میں میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں۔ اور یہ نہیں کہ نازل ہوئے، تنزل فیوچر کا صیغہ ہے، مطلب ہر سال شب قدر آتی ہے، ہر سال یہ ملائک نازل ہوتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب ملائک آتے ہیں تو کس پہ آتے ہیں؟ ہے کوئی مولوی صاحب جو کہے کہ ملائک میرے اوپر آتے ہیں؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے قبلہ شب قدر آئی، جبرائیل ہمارے اوپر نازل ہو گئے، میکائیل ہمارے اوپر نازل ہو گئے؟ اب کیونکہ تفسیر قرآن کا علم لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جسم مادی ہے، تو جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں تو ہمارا تصور بھی مادی ہوتا ہے۔ میں کہوں مولانا صاحب جہاز سے اترے یا قبلہ کا جہاز اترا،
تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جہاز اوپر سے آیا اور اس کے پہیے ایئرپورٹ پہ اترے. آپ نے کہا کہ مولانا گاڑی سے اترے تو آپ کے تصور میں کیا آیا کہ مولوی صاحب گاڑی سے پاؤں اس نے روڈ پر رکھے. یہ تصور ہے. جب آپ سنتے ہیں کہ ملائک اترے تو آپ کا ذہن وہی اسی طرح چلتا ہے کہ جیسے مثلا جناب جبرائیل کوئی پرندہ ہے جو آسمان سے آیا اور اس نے 2 پاؤں کہاں رکھے؟ زمین پہ رکھے. سوال اترے تو صحیح، کہاں اترے؟ یہ نزول کہاں ہوا؟ تنزل الملائکۃ والروح. یہ ملائک جب اتر رہے ہیں تو اتر کہاں رہے ہیں؟ اللہ کہتے بارش نازل ہوتی ہے تو کہاں؟ زمین پر، بلڈنگوں پر. پرندے اترتے ہیں زمین پر، جہاز اترتے ہیں زمین پر، کوئی پتھر اوپر سے نیچے آتا ہے زمین پر. لیکن یہ جتنی چیزیں اتر رہی ہیں یہ مادی چیزیں ہیں. یہ بوٹل مادی، یہ گلاس مادی، یہ جسم مادی، یہ جہاز مادی، یہ سارا مٹیریل اس دنیا ہے نا. تو مادہ کہاں پہ اترتا ہے؟ مادے پہ اترتا ہے. ہر وہ چیز جو بھاری ہے، جو وزنی ہے، جو نظر آتی ہے، جس کا سائز ہے، وہ مادہ ہے. وہ کہاں اترتی ہے؟ مادہ، مادے پہ اترتا ہے. لیکن اللہ نے خصوصی طور پر کہا تنزل الملائکۃ والروح، تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ ملائک اترتے اور روح اترتی ہے. یہ جسم نہیں ہے، یہ روح ہے، یہ وجود مجرد ہے، یہ مادی وجود نہیں ہے. اور مجرد کبھی مادے پہ نہیں آتا، مجرد پہ اترتا ہے. مادہ ہو تو مادے پہ اترے نا. اور اگر کہا کہ کوئی جھلک دیکھنی ہے نا اس مجرد کے نزول کی تو کہا دیکھ حضرت موسیٰ کا واقعہ. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب رب نے ایک تجلی کی تو پوری قوم جل کے راکھ ہو گئی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پر ایک ہلکی سی تجلی اگر ہو اس بدن پہ تو بدن راکھ ہو جائے. تو یہ سارے ملائک اگر کسی مادی وجود پہ نزول بھی فرمائیں تو یہ مفتی تو سارے مرحوم ہو جائیں. ایک مفتی بھی آپ کو پاکستان میں نظر نہ آئے. یہ قرآن کے بقول جل کے راکھ ہو جائیں جس میں بشر میں طاقت نہیں. اب یہ عقیدہ ہمارا نہیں، ہمارے بھائی اہل سنت کا ہے. کہتے ہیں جب رسول خدا پہ وحی آتی تھی، جبرائیل آتے تھے تو اونٹ پہ ہوتے تھے، اتنا بھاری ہو جاتا تھا اونٹ بیٹھ جاتا تھا. یہ ہمارے عقیدے نہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. جب نزول وحی ہوتا تھا رسول خدا کو گویا الیاذ باللہ بخار ہو جاتا تھا، بدن گرم ہو جاتا تھا، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی. پھر وہ بی ان کو رضائی اوپر ڈال دیتی تھیں. پھر اللہ نے کہا یا ایھا المزمل. ہاں، یہ ساری آیتیں اس کی تفسیر میں یہی کہتے ہیں کہ جب آتی تھی وہی تو مصطفیٰ کی یہ کنڈیشن ہوتی تھی، وہی کو برداشت کرنا، نزول ملائکہ کو برداشت کرنا رسول خدا کی کنڈیشن ہو جاتی تھی. اب سوال ہے عقیدہ مسلم کے مطابق بھی جب نزول ملائک کا نزول اتنا بھاری ہوتا تھا کہ رسول برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو آج آپ بتاؤ تو صحیح یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں اور وہ کون سی شخصیت تو برداشت کر لیتی ہے؟ اور روح مجرد ہے تو اترنا کس پہ چاہیے؟ مجرد پہ اترنا چاہیے. اور خدا نے کہا حبیب یہ ملائک کہاں نازل ہوتے؟ مصطفیٰ تیرے جسم پہ نہیں ہوتے، علی قلبک، اے محمد یہ تیرے دل پہ نازل ہوتے ہیں. اور قلب سے مراد روح مصطفیٰ ہے. تو اے مسلم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی روح مصطفیٰ ہے جو ملائکوں کے نزول کو برداشت کر رہی ہے. وہ نہ تیری روح ہے نہ میری روح ہے، نہ وہ تمہارا مقام ہے نہ میرا مقام ہے. تو مولا فرماتے استدلال کرنا کہ ہر سال ملائک نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا کائنات میں نہیں ہے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کوئی قلب مصطفیٰ ہے جس پہ نزول ملائک ہوتا ہے، اور وہی امام زمانہ جو پردے غیب میں ہیں جن پہ نزول ملائک ہوتا ہے. اب جب تو ایک دلیل مجرد پہ نزول کرتا ہے تو کوئی ایسا مجرد ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ اترتے تو ہر سال ہیں. اب سوال ہے جب ان پہ اترتے ہیں تو تمام فیوزات الہی ان کی خدمت میں لائے جاتے ہیں. یہ ثواب کہاں سے ملتا ہے کہ 1 کا 70، 70 کا 80، 1 رات 1000 مہینوں؟ یہ کون دیتا ہے؟ یہ فیض تو امام کے پاس ہے. اب فرمایا جب لیلۃ القدر میں جاتے ہو اور اس امام سے منسلک ہوتے ہو اور اس امام کو مانتے ہو اور اس امام سے توسل کرتے ہو، تبھی یہ خصوصیت شب قدر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر ہے کہ وہ ایک تو قرآن کو سر پہ لیتے ہیں کیونکہ نزول قرآن دفعتاً اس رات میں ہوا حضرت محمد پر. ایک ہے نزول تدریجی، ایک ہے نزول دفعی.
دفعتاً مفاہیم قرآن رسول پر ایک بار اترے، تدریجاً قرآن کی آیتیں زمانے کے ساتھ ساتھ اترتی گئیں، اور دوسرا یہ ملائک لوگوں کی تقدیریں لے کر آتے ہیں، لہذا وہ قرآن جو اترا اس کو ہم سر پہ رکھتے ہیں، اور تقدیریں جس قلب اطہر پہ اتر رہی ہیں وجود امام ہے اس سے ہم توسل کرتے ہیں۔ یہ صرف آپ کرتے ہو جب سر پہ قرآن رکھتے ہو تو کہتے ہو بک یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمۃ بالحسن بالحسین، آخر میں جاتے ہو بالحجت بالحجت۔ جب اس حجت سے منسلک ہوتے ہو تو وہ سارے فیوزات الہی جو امام کے ہاتھ میں ہیں وہ آپ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور آپ کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ فیض الہی مل نہیں سکتا اگر انسان ولی خدا کو نہ مانے۔ یعنی کئی مجالس میں کہا کہ 5ویں امام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے کوشش کی کہ شیطان اور اللہ کی صلح ہو جائے، اور شیطان سے بات کی، شیطان نے کہا بھائی کہاں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، اب بھی بخشے گا خدا؟ کہا بات میں کرتا ہوں۔ یہ صلح بالکل ایسے تھی جیسے ایران اور امریکہ کی صلح ہو، تو کہ ہم بات کر دیتے ہیں۔ بات کی، اللہ نے کہا شیطان کو کہو میں ارحم الراحمین ہوں، انسانوں اور بندوں کے گناہ میری رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حدیث معصوم بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ بھاری ہے، یاد رکھو، غضب خدا رحمت پہ بھاری نہیں، رحمت خدا غضب خدا پہ بھاری ہے۔ تبھی کہا نا ہمیشہ اس کی رحمت سے امید کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رحمت بالآخر وہ بھیجتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے میں خدا بھی بخشنے کو تیار ہوں۔ اچھا دیکھو، شیطان کی جو انوالومنٹ نا وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، ایک ریزن یہ بھی ہے، ایک انوالومنٹ اس کی ڈائریکٹ ہے، وہ حضرت آدم کے حوالے سے جنت سے نکالے گئے، باقی جتنی انوالومنٹ ہے شیطان کی وہ انڈائریکٹ ہے۔ کہ قرآن بھی کہتا ہے جب قیامت کے دن ان گنہگاروں کو لایا جائے گا اور خدا کہے گا تم لوگوں نے میری نافرمانیاں کیوں کی، گناہ کیوں کی، وہ سارے کہیں گے خدا شیطان نے گمراہ کیا۔ کہتا ہوں وہاں شیطان بری و ذمہ ہو جائے گا، کہے گا پروردگارا میں نے کوئی کان سے ان کی کان میں آوازیں دی تھی کیا، میں زبردستی ان کو گناہ کی طرف لے گیا تھا، ارادہ تو تم نے دیا تھا، کہ بالفرض اگر میں نے کہا بھی تھا تو انہوں نے کام کیا کیوں؟ کہتے شیطان بھی نکل جائے گا، بری و ذمہ خود کو کر دے گا۔ تو پروردگار عالم نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے نوید دی، خوشخبری دی شیطان کو کہ بھائی رب راضی ہے، بڑا خوش ہوا، کہ اتنے گناہ کیے موسیٰ تم سے پہلے، وہ سارے کے سارے معاف؟ کہا معاف۔ کہ بس خدا کو کہو میں ایگری ہوں، خدا ایگری ہے، کیا کرنا ہے مجھے؟ تو خدا نے کہا کچھ زیادہ نہیں، چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کر دو تو میں تمہارے گزشتہ سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا، اور جو عبادتیں جو ثواب تھے ساری ریٹن پالیسی وہی نام اعمال صاف تمہارا۔ تو کہا کہ کون سی شرط ہے موسیٰ فی الفور بتاؤ، میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ نے کہا بس اتنی شرط ہے کہ آدم کی قبر پہ جاؤ، ایک سجدہ کر کے آ جاؤ، ولی کو مانو تو نمازیں بھی قبول ہیں۔ یہی سوال کہ حر کی پوری زندگی بھلے چاہے بری، حالانکہ حر برا نہیں تھا، بالفرض کہہ رہا ہوں، ایک انسان کی گزشتہ زندگی بری ہے، خدا معاف کرتا ہے اگر وہ ولی کو مانے۔ ایک طرف بہت بڑا عابد ہو، ولی کو نہ مانے، شیطان بن جاتا ہے۔ تو ولی وہی علی ہے، ولی وہی اہل بیت رسول ہیں۔ ولی کو مانو گے تو عبادت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے۔ اب یہ تعصب نہیں ہے، ولی کو مانو، کیونکہ احادیث میں ہے یہ ولی نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، خدا خود نہیں آتا، اپنے ولی کے ذریعے سے نکلواتا ہے۔ کربلا میں حسین کو بھیجا کہ حر کو ظلمتوں سے نکال، زہیر کو ظلمتوں سے نکال، اور شہادت حسین کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کو ظلمتوں سے نکال رہا ہے۔ آپ کا فرش عزا پہ آنا یہ دلیل ہے کہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی وادی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ خروج ظلمات ہے اور دخول الی النور ہے، لیکن پر مد مقابل اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی وادیوں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ولی وہی چراغ ہے، ولی وہی روشنی ہے۔ چراغ کیا کرتا ہے؟ بلب کا کام کیا ہے؟ ابھی سارے بلب بند کر دو تو اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں نہ آپ مجھے دیکھ پاؤ گے نہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔
آپ نے کون سی انگوٹھی پہنی ہے، کون سا رنگ ہے، آپ کا کون سا لباس ہے، آپ کے آگے کون بیٹھا ہے، آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ظلمت کا مطلب اندھا ہونا، ظلمت کا مطلب آپ کو کچھ نہیں پتا۔ تو یہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ پہلے اندھا کرتا ہے، اور جب اندھا کر دیا تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور آپ کا امام بنتا ہے۔ جس طرح ایک اندھے کو روڈ نظر نہیں آتا، وہ کسی کو اپنا امام بناتا ہے تاکہ وہ اس کا رہنما بنائے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام تمہارے ہاتھ میں اچانک ایک بلب دیتا ہے، جیسے یہ روشن ہوتا ہے کئی چہروں سے نقاب اتر جاتے ہیں، کہاں پہ کھڈا ہے، کہاں پہ نجاست ہے، کہاں پہ پاکی ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے نہیں جانا، امام کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ غیب کا مطلب کیا؟ چھپا ہوا۔ عالم الغیب کا مطلب کیا؟ جسے غیب کا پتہ ہے۔ تو عالم الغیب کو غیب کا کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ عالم غیب کے پاس نور ہے، وہ اس روشنی سے ہر چیز کو کیا کرتا ہے؟ دیکھ لیتا ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا علم ہے تو میں عالم ہوں، اور آپ کو علم نہیں، آپ کے لیے وہ غیب ہے، تو میں عالم الغیب ہوا، آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ جیسے میں اپنی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھوں اور بند کر دوں، آپ کو نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے اس کا علم ہے، آپ کے لیے غیب ہے۔ جیسے ظاہر ہوگا تو آپ بھی کیا بن جاؤ گے؟ عالم الغیب بن جاؤ گے۔ تو یہ جو نور معصوم ہے، یہ انسان کے آنکھوں سے، دلوں سے، حقائق عالم سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور آج اگر کوئی غیب سے پردہ اٹھا رہا ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے اٹھا رہے ہیں۔ کتنا بولا گیا کہ لشکر خراسان کون ہے، کہ یہی طالبان ہیں۔ پڑھے لکھے ایک تو تعصب اتنا کہ نہیں یہی تو ہیں، خراسان بہت بڑا ہے، یہ افغانستان خراسان میں آتا تھا، یہ طالبان خراسان ہیں، خراسان ہیں، خراسان ہیں۔ آج خدا نے وقت کو اور ان باشعوروں کے لیے ایک پردہ ہٹا دیا کہ دیکھو لشکر خراسان سید علی خراسانی کا ہی لشکر ہے۔ ہاں، یہ سارے اسلام کے نعرے لگانے والے، اپنے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ لکھنے والے، مسلمانوں کے گلے کاٹنے والے۔ تو یزید نے کسی کافر کا گلا نہیں کاٹا، کل بھی یزید مسلمانوں کا گلا کاٹ رہا تھا، آج بھی یزیدی نسلیں مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور کل بھی کفر کے مقابلے میں حسین گیا تھا، آج بھی کفر کے مقابلے میں حسین کے چاہنے والے جا رہے ہیں۔ دیکھو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کمرے کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہیں، کمرے کو تالا ہے، باہر والے کو نہیں پتا کمرے میں کیا ہے، تو باہر والا جس کو پتا بھی ہے اندر کیا ہے، لیکن وہ باہر والے کو غلط انفارمیشن دیتا ہے، بھئی یہ نہیں ہے، بھائی وہ ہے، کیونکہ وہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن خدا کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، یہ کب تک چھپائے گا؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 1400 سال امت کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن بالآخر حق عیاں ہو جائے گا۔ آج کتنا قتل کیا موصل میں، عراق میں، شام میں، یہی ان لوگوں نے، داعش والوں نے، جبہت النصرہ والوں نے، آئی ایس والوں نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی۔ یہ مجاہد ہیں، یہ اسلام کے مجاہد ہیں، اور یہاں کے شدت پسند جنہوں نے جہاد النکاح کے نام پہ عورتوں کو بھیجا، بدبختوں نے جوانوں کو بھیجا کہ اسلام کے مجاہد راہ اسلام میں جائیں، آج کہاں ہے وہ اسلام؟ آج اسرائیل ملکوں میں ان کے گھسا ہوا ہے، ایک گولی اسرائیل پہ نہیں چلا سکتی، لیکن ان کی ساری گولیاں مسلمانوں کے سینوں میں۔ آج طالبان حکومت بنا کے بیٹھا ہے، کب یہ ان فلسطین کی حمایت میں ایک نعرہ ہو، یہ بولے کہ ہم جائیں گے لڑیں گے، نہیں۔ وقت آنے پہ خدا کیا کرتا ہے؟ پردے ہٹاتا ہے، اور صاحبان شعور کے لیے پھر ان میں نشانیاں رکھتا ہے کہ اب بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ پہچانو حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ کربلا نہیں سمجھ آئی، آج سمجھو، اور آج نہیں سمجھو گے کل پھر خدا سمجھائے گا کہ دیکھو حق کے سپاہی کون ہیں اور لشکر باطل کے سپاہی کون ہیں۔ کا شیطان کا کمال ہی یہی ہے، وہ ایک مٹھی حق کی لیتا ہے، ایک مٹھی باطل کی لیتا ہے اور مکس کرتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تھا وہ ملعون واصل جہنم ہوا، وہ تقریریں اس کی موجود ہیں انٹرنیٹ پر، جنہوں نے یہ شدت پسند تنظیمیں بنائیں اور اتنا قتل عام کیا 90s میں 80s میں، علماء کا، انجینئرز کا، ڈاکٹرز کا، لائرز کا، تو اس کی تقریریں آج بھی ہیں، انسان جا کے دیکھے۔
اور آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہ ان کے مفتی یہی کہتے تھے، ہمیں کیا پتہ بھائی ایران کا امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، کوئی کسی پہ اٹیک نہیں کرے گا، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ چاہتے یہی ہیں کہ مسلم امت ایران کے پیچھے لگ جائے، یہ رافضیوں کے پیچھے لگ جائیں، ہمدردیاں کما لیں۔ تو اس نے اپنی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ اگر کبھی اسرائیل ایران پہ حملہ کرے تو میری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا۔ تو مکتب اہل بیت والے تو نہ اس اخلاق کے ہیں نہ اس رویے کے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں، ہاں وہ لعنت ہی بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو اب وہ جن کے لیے وصیت کر کے گئے وہی جا کے ان کی وصیت کو پورا کر دیں۔ تو آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ظلم اور ظالم کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو محمد اور آل محمد کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ اس چیز پہ فخر کرو کہ تمہارا امام امام حق ہے، تم امام باطل کے ماننے والے نہیں ہو۔ آج بچہ بچہ جانتا ہے۔ منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، باپ بیٹا دونوں ذلیل، امریکہ اور اسرائیل، مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، مرداباد مرداباد، امریکہ مرداباد، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو تشیع پر ابا عبداللہ الحسین کا خصوصی احسان ہے، امام حسین کا، کیونکہ 1000 سال کے فاصلہ شیعوں کی تربیت کے لیے کوئی امام نہیں تھا، کوئی نبی نہیں تھا۔ ایک طرح سے ہم یتیم ہو گئے کہ امام 350 سال وہ بھی پردہ غیب میں، ان کے نواب کے ذریعے تھوڑا بہت رابطہ، غیبت کبریٰ کے بعد تو ایک طرح سے یتیم ہو گئے نا، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں جو آپ کی تربیت کرے۔ یہاں احسان حسین ہے کہ اتنا شیعہ 1000 سال کے عرصے میں مضبوط ہو گیا، آئیڈیالوجیکلی قوم بن گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں امام حسین بہادر ہوں یہ کمال ہے، لیکن کمال تب ہے کہ قوم بھی بہادر ہو۔ سید علی خامنئی اگر بہادر ہوتے یہ کافی نہیں، کمال سید علی خامنئی، کمال خمینی یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو بھی بہادر بنایا۔ اب شہید حسینی بہادر، ڈاکٹر محمد النقوی بہادر، لیڈر کا بہادر ہونا کافی تھوڑی ہے، قوم بھی بہادر ہو کہ آپ بولیں بحیثیت قوم، مثلا پاکستان کے شیعہ ایک بہادر قوم ہے، یہ کمال ہے۔ اگر ہم دوسری تنظیموں کی طرح ہوں، ایک پتھر لگنے پہ ساری قوم گھر پہ، ایک گولی چلنے پہ سارے لوگ گھر پہ، نہیں۔ بہادری دیکھنی ہے لبنان میں دیکھو، بہادری دیکھنی ہے یمن میں دیکھو، بہادری دیکھنی ہے ایران میں دیکھو، کہ اعلانیہ بتایا جب بم پھینکیں گے قوم کھڑی ہو، قوم روڈ خالی نہ کرے، اور نعرے لگائے ماہل کوفہ نستیم علی تنہا بمانت، کہ ہم کوفی نہیں کہ علی کو تک و تنہا چھوڑ دیں۔ یہ وعدہ الہی ہے، یہ امتحان قوم تشیع ہے کہ خدا بار بار آزمائے گا آپ کو، آپ کا لیڈر شہید ہوتے رہیں گے، سخت سے سخت ترین حالات، اس سے بھی بدتر حالات آئیں گے، تاکہ دیکھیں یہ قوم سسٹینیبل ہے بھی کہ نہیں۔ کربلا بھی ہوئی نا، کتنے لوگ کھڑے رہے امام حسین کے ساتھ، 4000 لوگ مسلم کے ساتھ، 50 والا 4000 پہ بھاری پڑ گیا، کیونکہ 4000 تھے تو صحیح پر بزدل تھے۔ ہاں 72 کا کمال یہ تھا، 72 کے 72 بہادر تھے۔ اب یہ 72 کا ریش ہو جائے گا ہزاروں میں، ملینز میں۔ جب ملینز میں پہنچو گے تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، جب نور شناس بنو گے۔ میثم تمار حقیقت شناس تھا، جب حقیقت شناس بن گیا ڈر ختم ہو گیا، کہ مجھے پتا حق کس کے ساتھ ہے نا، زیادہ سے زیادہ دشمن کیا کرے گا، مار دے گا نا۔ بڑے سے بڑا خوف اس کا کیا ہے، موت کا خوف ہے، جسم کی تکلیف کا خوف ہے، مال چھینے گا، بھوک میں ڈالے گا، افلاس میں ڈالے گا۔ یہی تو دجال کی صفات ہیں، کہے گا مجھے مانو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو، جو میں کہوں وہ تم کرو۔ ہاں اگر اس کے یس مین بن گئے تجھے سب کچھ دے گا، جس طرح سارے مسلمانوں کو دے رہا ہے۔
اگر تم نے اس کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کیا تو یہ روایات میں ہے، آگ برسائے گا تمہارے اوپر، نسلوں کو تنگ کر دے گا، وہی کام جو فرعون کیا کرتا تھا۔ لیکن فرمایا ایسی قوم خدا بنائے گا جن کے وجود کے دل لوہے کی طرح مضبوط ہوں گے، جو کفر و ظالم کے سامنے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ایسی نذیر قوم دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ اور ہمارے دلوں کو مضبوط کس نے کیا؟ یہ کام ابا عبداللہ حسین نے کیا۔ واللہ اگر کربلا نہ ہوتی آج ہم بہادر نہ ہوتے۔ جو کربلا یہ بتائے کہ کوئی ماں ہے جس کے 6 مہینے کا بچہ ہے، کتنی حسرت سے کہہ رہی تھی علی اصغر اے کاش تو جوان ہوتا، میں اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کرتی۔ کیسی بہادر مائیں ہیں، 13 سال کا قاسم ہے۔ مولا کہیں قاسم یتیم ہو بیٹا، ماں کو سہارے کی ضرورت ہے، چلے جاؤ۔ کہ مولا بار بار ماں تو بھیج رہی ہے کہ قاسم ایسا نہ ہو سارے میدان میں چلے جائے اور تو یہاں رک جائے۔ ارے قاسم تو قاسم، اکبر تو اکبر، جس کربلا کے وہب قلبی کی ماں اتنی بہادر ہو کہ بیٹے کا سر واپس پھینک کے دے کہ میں اس علی کی بیٹی کی ماننے والی ہوں جو ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دیتی ہے تو واپس نہیں لیتی۔ ہاں، یہ کربلا ہے، یہ حوصلہ کربلا ہے۔ تبھی فرمایا خلوص دل سے اگر حسین کو سلام کرو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، دعا کریں کہ خدا نام اعمال میں بھی ثواب زیارت عطا کرے اور قبر کی پہلی رات بھی حسین کی زیارت نصیب کرے۔